علی بھی اگلا سوال ہے، اسلام میں لیپالک بچوں سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں؟ کیا ایسے بچوں کے والد کا نام بدل کر صرف کاغذی کارروائی کے لیے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ بنایا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسے بچوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے اور اکثر لوگ یہ کوسچن پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک تو کیٹاگوریکلی آپ کو اس حوالے سے ڈیسیژن سنا دوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو لے پالک رشتہ ہے اسلام میں، منہ بولا بیٹا یا بیٹی، اس کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسے وراثت میں کوئی حصہ ملے گا یا جس نے لے کے اسے پالا وہ اس باپ کا نام رکھ سکتا ہے۔ قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، جی، نہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے نہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کسی کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام بدلے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث بڑی کرٹیکل ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں اور کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم ایسا دیا ہے جو باقیوں کو نہ دیا ہو؟ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے تھے، تو مولا علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہی علم دیا جو باقیوں کو دیا ہے، ہاں مگر جو فہم قرآن ہے وہ تو ہر شخص کا ایک حصہ ہے، وہ قرآن سے کتنا حاصل کرتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کچھ ہدایات ہمیں لکھوائی تھیں جس میں دیت کے اور قیدیوں کے احکامات تھے، اور اس میں کئی اور چیزیں بھی لکھی تھی جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ اس میں ایک عبارت یہ بھی لکھی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے باپ کا نام بدل لیتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے۔ جنت حرام، حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا بھی اپنے منہ بولے باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور یہ اتنے بڑے لیول کی رسم تھی کہ اس کو نبی علیہ السلام کے گھر سے توڑا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے ایک بچہ لے کے پالا تھا، زید ابن حارثہ، جی، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اتنے لاڈلے صحابی ہیں، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں، بے شک، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واضح طور پہ کہ ان کو جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام سے بلاؤ، یہ جو باپ ہیں یہ ان کے باپ نہیں ہیں، صحیح، اور اللہ کے نزدیک انصاف اسی کا نام ہے۔ بلکہ یہ آیات سورۃ الاحزاب کے سٹارٹ میں ہی آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 5 ہے، ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ، یعنی زید ابن محمد کو زید ابن حارثہ کو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے حضور انصاف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ کے نام نہ پتا ہو، اب کوئی کہہ سکتا ہے جی پتہ ہی نہیں کس کا ہے، ہم نے تو لاوارث بچہ پالا ہے، تب بھی نہیں رکھ سکتا سر۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہ آتے ہوں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تم یہ کہو کہ ہمارے یہ دینی بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور مولا ہیں، دلی محبوب ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پہ کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہے جو کچھ آج تک تم سے خطا کے طور پہ ایسا ہو گیا۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر تمہارے اوپر گرفت اس چیز کی ہوگی جو تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، یعنی اب پتہ چل گیا تو اب یہ کام چھوڑ دو، پہلے جو کچھ ہوتا رہا معافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک۔ تو یہ تو ایک جنرل حکم آیا تھا، اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب میں ہی سیدنا زید ابن حارثہ کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئیں کہ اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے گھر سے آخری درجے میں توڑا۔ آیت نمبر 37 ہے،
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم کہتے تھے اس شخص کو، یعنی زید ابن حارثہ کو، جس پہ اللہ نے نعمت اس پر کی تھی اور تم نے بھی نعمت کی تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے پالا تھا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہ، یعنی زینب کو طلاق مت دے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے رشتہ کروایا تھا۔ اب زینب جو تھی وہ ہاشمیہ تھی اور یہ حبشی تھے کالے رنگ کے، حضور کی ایک حکم کی وجہ سے شادی ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ خاندانی جو تھا ایک اتار چڑھاؤ، اس کی وجہ سے وہ نبھ نہیں سکی، اسی لیے بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں۔ لیکن نبی علیہ السلام کوشش کرتے تھے چلائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، نبی علیہ السلام اس کو کہتے تھے زید کو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور تم اپنے دل میں ایسی بات چھپاتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ شادی نبھنی کوئی نہیں ہے۔ حضور کو کئی ایک معاملات پہلے بتا دیے جاتے تھے نا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب یہ طلاق دے دے گا نا تو تم نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب یہ اس سے بڑی آزمائش تھی، پورے عرب میں پہلے ہی نبی علیہ السلام کو کافروں کی وجہ سے گالیاں کھانی پڑتی تھیں، تو ایک اور گالی پڑ جانی تھی کہ دیکھو اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ رشتہ جو منہ بولا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ منہ بولی بہو تھی نا، وہ بہو ہے تو نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشا، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ نبی تم اس سے خوف کھاؤ، لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ بات ہے۔ فلما قضا زید، یہ زید کا لفظ ہے، جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، منہا وطرا، یعنی طلاق دے کے فارغ کر دیا، زوجنا کہا، تو ہم نے تمہاری شادی کر دی۔ حضرت زینب کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ کہتی تھی باقی بیویوں کی شادی تو دنیا پہ ہوئی ہے نا، اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہوا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ نکاح ہو گیا، اللہ نے کر دیا، ہم نے زوج کیوں، لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ کوئی حرج باقی نہ رہے مومنین کے لیے جو منہ بولے رشتے والے ہیں، کہ اگر وہ ان کی بیویوں کو طلاق دے دے اور وہ کوئی شادی کر لیتا ہے تو وہ باپ یا سسر تصور نہیں ہوگا۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ انہیں طلاق دے دیں، اس سے حاجت پوری کر چکے، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وہ حکم تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر سے یہ رسم ٹوٹی۔ پھر اسی کے بعد پھر آیا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ مرد تو یہی تھا نا زید، تو کہا آپ اس کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا بچہ جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا، ورنہ وہ بھی نبی بن جاتا نا، بالکل، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول ملتا۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ اس عمر تک نہیں پہنچے گا۔ تو سیدہ زینب کا نکاح پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، تو اس میں کلیئر کٹ آ گیا کہ بھی منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر وراثت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے نام لکھوانا، یہ سب کچھ سب فراڈ ہے۔ اگر کوئی پہلے لکھا گیا ہے، چلو پرانا ہو گیا تو قرآن کی میں نے آیت پڑھی تو وہ تو معافی ہے، اب آندہ کے لیے حرکت نہ کریں، اور اگر تبدیل کرانا واقعی اب مشکل ہو گیا ہے، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح چلاتے رہیں، لیکن آپ اوریجنلی اپنے رشتہ داروں کو تک تو اناؤنسمنٹ کریں۔ ہمیں تو ایسا ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارے باپ کے نام ہمارے ساتھ بولے نہیں جا رہے ہوتے۔ عرب میں تو پورا نام بولا جاتا تھا، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ بولا جاتا تھا پورا باپ کا نام بھی، اس لیے وہاں تو بڑا ایشو تھا۔ ادھر یہ والا، اچھا اسی حدیث کو ایک نیگیٹو یوز بھی کیا گیا کہ وہ باپ کا نام بدلنا، وہ کہتے ہیں وہ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا دیا تو اس پہ بھی جنت حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ علماء عرب نے فتویٰ دیا، تو میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ پہلے آ چکا تھا، کیا بیوی اپنی شادی کے بعد خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے؟ تو میں نے بتایا لگا سکتی ہے، یہ تو رزلٹ ہی نہیں اس سے نکلتا، وہ خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ، باپ کا نام نہیں اس نے بدلا۔ وہ جو سال لگا ہوتا ہے نا، عائشہ بنت خالد کو اگر عائشہ خالد لکھا ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ عائشہ بنت خالد ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس کی شادی جو ہے وہ کسی زید نامی مرد کے ساتھ ہوگی اور وہ عائشہ زید لکھ رہی ہے، تو وہ عائشہ بنت زید نہیں لکھ رہی، کیونکہ اگلے خانے میں لکھا ہے خامند کا نام۔
تو جب کوئی شناختی کارڈ پڑے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عائشہ کے ساتھ جو زید ہے وہ خامند کی وجہ سے لگا ہوا ہے، باپ کی وجہ سے نہیں لگا ہوا. ہاں اگر وہ لکھ دے عائشہ بنت زید تو اتنی تو کوئی پاگل عورت نہیں ہوگی نا. تو میرا کلپ وہ والا آپ دیکھ لیں. تو میں نے اس میں بتایا کہ یہ فقہ بھی تھوڑی سی سیکھ لیں. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، انڈرسٹینڈنگ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. علم دین اللہ کی طرف سے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں، وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو اب جو لوگ لے پالک بچوں کو لیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچوں نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے، اور بعض اوقات بعد میں ان کی اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہماری جو اپنی اولاد ہے وہ اتنی خدمت گزار نہیں ہے، لے پالک زیادہ خدمت گزار ہے، تو ان کو ہم کیسے محروم کریں؟ تو سر ان کے لیے وصیت کر دیں. صحیح بخاری میں ہے کہ وصیت وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے، اور وصیت تو آپ 1/3 مال کی بھی کر سکتے ہیں. کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. اور زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو 1/3 مال آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس بیٹے کو جو آپ کا وارث نہیں بننے والا، یعنی منہ بولا. تو اسلام نے سولوشن دیا ہے، الٹرنیٹو دیا ہوا ہے. جی اسی طرح کا الٹرنیٹو اس کیس میں بھی ہوگا کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا اور اس کے پوتے ہیں تو دادا جو ہے وہ وراثت نہیں اس کو ملے گی تو وہ گفٹ کر دے، کر سکتا ہے. یہ گفٹ نہیں کرنا چاہتا تو وصیت کر دے. وصیت تو کر سکتا ہے، وہ تو زیادہ مال کی کر سکتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ لے پالک میں بھی عموماً لوگ رشتہ داروں سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں خیال رکھا کریں کہ محرم کا خیال رکھیں، وہ بہتر ہے. ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے میل بچہ لے کے پالنا ہے، یعنی لڑکا، تو لڑکا کسی ایسے رشتے سے لے کر پالیں کہ جو آپ کی بیوی کا محرم بنے. یعنی آپ کی بیوی اگر اپنا بھتیجا یا بھانجا لے کے پال لیتی ہے تو وہ جوان بھی ہو جائے تو وہ محرم رہے گا، اس کی تو وہ خالہ ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ بچی لے کے پال رہے ہیں تو وہ بچی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی محرم ہو، ورنہ جب وہ جوان ہو جائے گی اور اگر آپ کی محرم رشتے سے نہ ہوئی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی. اور دوسری صورت میں وہ لڑکا اپنی ماں سے پردہ کرے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لے پالک ہی تھا نا سیدنا یوسف. لے پالک، بالکل صحیح. اور قرآن میں آیا کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اپنی اس ماں کا، نعوذ باللہ، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. حالانکہ وہ ماں تھی منہ بولی، لیکن یہ شہوت والا معاملہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے. لہٰذا یہ فرائڈ کی جو بات ہے نا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن نے پہلے ہی اس کو انڈورس کیا ہوا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلی چیز جو ہے شہوات میں گنوائی ہے وہ عورت ہے، باقی دنیا کے مال بعد میں. سب سے امپورٹنٹ جذبہ یہی ہے. تو اگر کوئی مرد لے کے پال رہا ہے تو وہ پھر اپنی بھانجی یا بھتیجی پالے، کیونکہ بھانجی اور بھتیجی ہمیشہ ہی اس کی محرم رہے گی. تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکل سولوشن بھی بتا رہا ہوں کہ جب لیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر اس کے باوجود نہیں خیال رکھنے ہو رہا پھر ایز اے لاس ریزارٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن پھر جوں یعنی جوانی والا وہ معاملہ شروع ہوگا تو اب میں ظاہر ہے ہماری ویڈیوز تو غیر شادی شدہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں اب اس لیول کی گفتگو اس میں اس لیے نہیں کرتا ہوں. آپ اخباروں میں ٹی وی میں آپ کیسی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اسلام نے جو مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے اٹریکٹیو چیز عقیدہ توحید کے بعد، کیونکہ توحید آپ کو دنیا کے خداؤں سے آزاد کر دیتی ہے جو جھوٹے خدا ہیں. کسی کی بدماشی کو آپ بدماشی، کسی کی بزرگی کو بزرگی نہیں سمجھتے کہ آپ اس سے مرغوب ہوں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے نا، ایک غلام ہے جس میں کئی مالک شریک ہیں اور ایک غلام صرف ایک ہی مالک کے. توحید آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر ایک چیز سے. ایک اللہ کے ہو جائیں آپ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائیں گے، ایک اللہ کے محتاج ہو جائیں. توحید کے بعد مجھے اسلام کی جو سب سے اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے. سیکس واقعی اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ جتنا اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے نا، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جب پردے کی تلقین ہوئی تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا دیور، آپ فرمایا دیور موت ہے. اتنے سخت الفاظ. یہاں ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں جی بابی دیور کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے. اور پھر وہ جو سکینڈل چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا مائیں کیا کر رہی ہیں بیٹوں کے ساتھ. تو اسلام کیوں سیکس ڈسپلن کے اوپر اتنا زور دیتا ہے؟ میرا مسئلہ 155 سیکس کے اوپر ہے، اور اس میں نے شروع میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ شادی شدہ لوگ دیکھیں. غیر شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں
تو مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں, بہن بھائی بھی اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں, بچیاں بچیوں میں بیٹھ کے دیکھیں اور مرد مردوں میں بیٹھ کے, تو تب اس کا آپ کو بینیفٹ. اس کے کلپس تو ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں, مسئلہ 155 آپ جا کے لکھیں یوٹیوب کے اوپر, تو وہ میرے سیکس کے اوپر ساری ویڈیو کھل جائے گی. تو سیکس ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے, تو لے پالک کے کیس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس طرح لے پالک سے کوئی رشتہ نہیں بن جائے گا اور لوگ پاسپورٹ اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں دنیا کمانے کی خاطر. پھر تو کل کو وہ جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں جرمنی میں, تو وہ بھی کہہ دیں گے ہم کون سی قادیانیت قبول کی, صرف لکھوایا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلام میں فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے, جو آپ ڈاکومنٹ میں لکھ دیں گے نا آپ کا وہ کفر شمار ہوگا, چاہے آپ دل میں ایمان بھی رکھتے ہوں. وہ اس صورت میں آپ کا ایمان شمار ہوگا جب آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی کروائے. وہ سورۃ النحل کے اندر آیا ہے, آیت نمبر 105 سے لے کے آنورڈ 116 تک, کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس پہ گرفت نہیں کرتا پھر, کہ جو بندہ زندگی موت کی کشمکش میں کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل کے اوپر ایمان ہو. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی موجود ہے تقیہ سے متعلق. تقیہ اس صورت میں جب زندگی موت کی کشمکش ہے. اب یہ پولیٹیکل اسائلم دوسرے ملکوں میں لینا جا کے یہ زندگی موت کی کشمکش ہے کیا؟ ادھر بھوکے مر رہے ہیں آپ کیا؟ اور آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ میں قادیانیوں کہتے ہیں جی بس لکھوایا ہے صرف, تو سر گیا ایمان, ختم, آپ لوز کر چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ صرف کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کہیں کہ جی یہ اس طرح ہم کر رہے ہیں, اصل مقصد تمہارا یہ نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. کوئی معافی نہیں ہوگی سر, پھینٹی ہو جائے گی. میں نے کتنی سخت حدیثیں اس حوالے سے بتائی ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے پہلے کیا ہوا ہے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اور جو لوگ ابھی یہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ پہلے ہی ذرا اس حوالے سے خبردار ہو جائیں. ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ.